پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے بات کو جہاں چھوڑا تھا کہ اللہ رب العزت نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا کی۔ اچھا، فضیلت عطا کیوں کی؟ فرمایا اس لیے عطا کی کہ میرا یہ نظام ہے، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں نے پوری کائنات کا نظام چلانا ہو تو میں نے اگر دن بنائے ہیں تو دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے، میں نے راتیں بنائی ہیں تو راتوں کو راتوں میں سے بولیے فضیلت دی ہے، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں نے مسجدوں میں سے مسجدوں کو فضیلت دی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو 25,000 نماز کا ثواب ایک نماز پڑھنے پر، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، کعبۃ اللہ میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، اور رسول پورا کی مسجد میں پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب۔ بات یہ ہے مسجدیں ہونے میں سب برابر ہیں، مگر بعض مسجدوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا میں کائنات میں جتنی، اب دیکھیے رسول بنائے، رسول ہونے میں سب رسول ایک جیسے ہیں، مگر فرمایا تِلْکَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن بعض رسولوں میں سے بعض رسولوں کو ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا رسول بنائے 314، اللہ نے 1.25 انبیاء اور رسول میں 314 رسول بنائے۔ فرمایا 314 رسولوں میں میں نے 5 اولو العزم رسول بنائے، اور فرمایا ان 5 اولو العزم رسولوں میں بھی میں نے سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال رحمت للعالمین کو بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ گئے بات کو کہ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ وہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے۔ فضیلت دیے بغیر کائنات کا نظام بولیے چلتا ہی نہیں ہے۔ تو کائنات کا نظام نہیں چلتا تو ایک گھر کا نظام وہ فضیلت دیے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد اور عورت میں سے بولیے کس کو فضیلت عطا کی؟ اچھا، مرد کو عطا کی۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کیوں عطا کی؟ تو ذرا سنیے گا، پہلی وجہ یہ فضیلت کیوں دی ہے، یہ چدراہٹ کے لیے نہیں دی ہے، یہ روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اس کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ جو ایک درجہ مرد کو فضیلت دی اس کی پہلی وجہ بھی قرآن نے بیان کی، اور فرمایا پہلی وجہ یہ ہے بما انفق من اموالہم، فرمایا وہ جو ایک درجہ ہم نے مرد کو فضیلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ جو کچھ بھی کماتا ہے اس میں سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو خرچ کرنا، یاد رکھ لیں بیوی بچوں گھر کے نظام پر خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری مرد کی ہے۔ اب جب وہ خرچ زیادہ کرے گا پھر پروٹوکول بھی وہی انجوائے کرے گا، عزت بھی وہی انجوائے کرے گا۔ وہ یاد رکھ لیں سردار اور سربراہ پھر وہی ہوتا ہے جس کی بات کو اہمیت دی جائے، جس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ میں آگے چل کے آتا ہوں۔ اب یہاں فرمایا اگر عورت کماتی بھی ہے اپنی خوشی سے خرچ کر دے تو منع نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے اگر ہم بڑھیں، عورت اگر کماتی ہے اور بغیر احسان جتلائے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی سنت پر اگر عمل کرتی ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا اور قربان جاؤں، تو کیا فرمایا؟ فرمایا آپ میرے شوہر بن گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 25 سال تھی۔ اب خاتون، اور یاد رکھ لے پورا عرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی مالدار تھیں کہ پورا عرب آپ کا مقروض تھا۔ بولیے کیا تھا؟
یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی ذرا دلوں میں جگہ دے کر میری اس بات کو سمجھیے گا، اور اسپیشلی میری مائیں بہنیں اور خواتین سنیں کہ کیا طریقہ کار ہے۔ سارا مال، اتنی مالدار خاتون کے پورا عرب آپ کا مقروض ہے، اور جتنا پروفٹ اور پیسہ آپ نے جمع کر رکھا تھا ادھر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، ادھر سارا مال اٹھا کے آقا کے قدموں پہ ڈھیر فرما دیا۔ اچھا ڈھیر فرما دیا، اب وہ کیا کیا؟ فرمایا جب آپ میرے سربراہ ہو گئے، میرے حاکم ہو گئے، تو پھر میرا سب کچھ بھی آپ کا ہو گیا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب میں یہاں جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون کماتی ہے، اور میں نے ایسے نوجوان شوہر دیکھے ہیں پرانی، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جو خواتین جو پچھلی نسل ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ لوگوں نے جس طرح وقت گزارا اب کی نوجوان نسل ویسے وقت گزار نہیں رہی، بڑا فرق آ گیا ہے، بہت فرق آ گیا، سوچوں میں بڑا فرق آ گیا۔ یونیورسٹیز، کالجز، اداروں نے اس قدر تباہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے پرانے سٹوڈنٹس کے قصے وہ آ کے ہمیں سناتے ہیں، اور میں آپ اندازہ کریں کہ انہی میں سے باتوں کو لے لے کر انہی کا جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب عموماً مرد بھی کماتا ہے اور عورت بھی کماتی ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ مرد اپنے سارے پیسے وہ خرچ کر دیتا ہے، گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اب خاتون کیا کرتی ہے؟ جو اس نے کمایا وہ اس میں سے اپنی مرضی سے، یاد رکھ لیں پہلا تو یہ پوائنٹ کہ مرد کبھی بھی زبردستی اپنی خاتون کے پیسے نہیں لے سکتا۔ میرے ساتھ ایک ٹیچر ایسے بھی پڑھاتے ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 ٹیچرز کا قصہ میں خود جانتا ہوں، 2 ٹیچر ایسے ہیں میرے ساتھ ابھی بھی، وہ میرے کالج میں پڑھاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ان کی سیلری بینک میں آنا شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ATM کارڈ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ان کے ATM کارڈ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، جو سیلری ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں محنت وہ کرتی ہیں، مگر سارے کے سارے پیسوں کا مالک مرد بنا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ میری بیوی کے پیسے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں یہ ظلم ہے، مرد کا کوئی حق اس کی بیوی کے پیسوں پر نہیں ہے، جو وہ کماتی ہے وہ اس کا حق، وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، وہ آپ پر خرچ کرے، وہ گھر پر خرچ کرے، یہ اس کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے اس کے پاس۔ یاد رکھ لیں اگر وہ گھر پر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ بھی اب بعد میں ہے، اس کے شوہر اور بچے کا رشتہ اس کے لیے پہلے ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ باتیں جا رہی ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے اب ہمارے گھروں میں، یا تو مرد زیادتی کرتے ہیں کہ سارا پیسہ جو کماتی خواتین ہیں، مگر ان پیسوں کو وہ خود حاصل کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگلا دوسرا جو ٹاپ لیول کا ایک پیک لیول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ خواتین خرچ کر لیتی ہیں، جب خرچ کر لیا تو کبھی انبن ہوئی تو پھر تانے دیے، تو ہی میں نے کہا کپڑے لے کے دیتے کدے، میں اپنے خرچے آپ ہی کر رہی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تو کہا ہی نہیں اس نے کہ تم خرچ کرو، اگر تم خرچ کر رہی ہو تو یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر نیکی کر کے اس کو جتانا ہی ہے تو فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو کسی کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے اور اس کے بعد جتائے۔ اور ہمارے گھروں میں میجورٹی میں لڑائیاں اسی پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مرد اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اگر مرد خرچ نہیں کرتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اور شادی کرنی ہی تب تھی جب آپ کے پاس استطاعت تھی، اور اگر وہ ضروریات آپ کی پوری کر رہا ہے تو پھر عورت کا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ اور اگر عورت اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کما بھی رہی ہے، یاد رکھ لیں کمانے کی ضرورت خاتون کو نہیں ہے،
میرا موضوع مجھے لگتا ہے سارا ٹائم میرا اسی پوائنٹ پر لگ جائے گا. یہ بات بھی ذرا اب سمجھنے والی ہے. خاتون کو کمانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہے, اپنا کاروبار کرتی ہے, بزنس کرتی ہے, اور وہ شادی کے بعد کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے شوہر کا احسان ہے آپ پر, آپ کے ساتھ نیکی ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ تم اپنا کاروبار اور جاب کر لو. اور اگر کوئی خاتون اس نیکی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور پھر کما کے خرچ کر کے پھر احسان جتلاتی ہے, تو بھائی آپ نے خرچ کر کے تو جنت پانی تھی, مگر خرچ کر کے جب احسان جتلایا تو وہ ساری نیکی کی گئی آپ کی ضائع ہو گئی. تو لہذا مرد جو ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اخلاق ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے پیسوں کے مالک بولیے نہیں ہیں, اس کو اپنی مرضی کے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اور اسی طرح اگر خواتین خرچ کرتی ہیں اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا احسان مند بھی رہتا ہے, شکر گزار بھی رہتا ہے, اس کے سامنے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی اچھائی بیان بھی کرتا ہے کہ یہ بڑا سپورٹیو ہے, اور اس کے برعکس جب موقع ملا تانا دے دیا اور احسان جتلا دیا, تو یاد رکھ لے وہ کی گئی ساری نیکی برباد ہو گئی. گھر کا ماحول دونوں کی عزت و تکریم سے, اور بات یہاں سے چلی تھی اصولی طور پر خرچہ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اونچا بولیے کس کی ہے, بولیے کس کی ہے, مرد کی. تو یہ اس لیے ایک درجہ زیادہ دیا. نمبر 2, کیوں درجہ مرد کو زیادہ دیا ذرا سنیے گا. فرمایا اس لیے دیا کہ گھر کا سربراہ ہے, پورے گھر کی تربیت کی ذمہ داری وہ مرد کے کندھوں پر ہے. بولیے کیا, گھر کی ذمہ داری, اور گھر میں کس چیز کی کرنا, تربیت, کہ میری بیوی میرے بچے ان کے اندر اخلاقیات کتنی ہیں, کیا وہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے, کیا وہ میرے بچے اور بیوی گالم گلوچ تو نہیں کرتے, کیا چگلی غیبت جھوٹ تو نہیں بولتے, کیا علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا دین کے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے, کیا نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, کیا ان کے اندر مینرز ہیں یا نہیں ہے, گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے یا نہیں ہے, کسی کو کی مہمان نوازی کرنے کا حق ہے یا نہیں. ہمارے ہاں تو شوہران گرامی اب اپنی سگی بیگم کو نہیں کہہ پاتے کہ تم یوں کر رہی ہو تو یوں کر لو, ڈرے رہتے ہیں. تو میں انہیں یہ جرت دے رہا ہوں اور انہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پورے گھر کی تربیت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا مرد کی رعیت اس کے بیوی اور بچے. اگر بیوی اور بچے بے روی کا شکار ہوتے ہیں, گناہ کا شکار ہوتے ہیں, جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, برائی کا شکار ہوتے ہیں, غیبت چگلی کا شکار ہوتے ہیں, مینرز نہیں ہیں, اور مرد اگر سکھاتا نہیں ہے, تو یاد رکھ لے قیامت کے دن مرد اس سے, قرآن حدیث مسئول عن رعیتہ, قیامت کے دن اس مرد سے سوال کیا جائے گا. یہ جو ایک درجہ فضیلت عطا کی اس کی وجہ یہ ہے. اب اچھا, یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں. اکثر یہ بھی گھروں میں منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد تو کہتا ہے کہ آپ یہ کریں, لیکن آگے بیوی بچے بات مانتے, بولیے نا, ایسا آپ جانتے ہیں یا نہیں ہے؟ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے کہ بھائی کہتا ہے مرد کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. پہلے نمبر پر تو بیوی اور بچے اس بات کو آر سمجھتے, اے ساڑھے پیدے کم میں بولنا, حالانکہ وہ بول کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. اچھا, یہاں اگلی بات آپ کو ذہن میں کر, آپ کا کام اذان دے دینا ہے, نمازی لانا آپ کا کام نہیں ہے.
مثال دے کے بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کام تربیت کرتے رہنا ہے. اگر بیوی بچے آپ کے کہنے کے باوجود نہیں مانتے تو قیامت کے دن آپ بری و ذمہ ہوں گے, پھر بیوی بچے خود ذمہ دار ہوں گے. لیکن اگر آپ نے تربیت نہ کی, انہیں اچھا برا نہ سکھایا, انہیں تمیز نہ سکھائی, انہیں آداب اخلاق نہ سکھائے, انہیں موریلٹیز نہ سکھائی, تو پھر جواب دے قیامت کے دن کون ہوگا, مرد یا بیوی؟ بولیے, مرد ہوگا. اور اسی وجہ سے تو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اب یہ سیدھی ذمہ داری تربیت کی کس کے کندھوں پر رکھی؟ اونچا بولیے. ہیں ہم مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں جو درجہ دیا وہ ہمیں درجہ غصہ کرنے کے لیے نہیں دیا. ہمیں وہ جو ایک درجہ زیادہ دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی ہم ہر لمحہ اپنا روب جمائے رکھیں, اپنی اس سرداری کا ناجائز استعمال کریں, اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. نہیں, فرمایا یہ اس لیے ہے کہ بھئی تم نے جو کمانا ہے وہ خرچ تو نے اپنے بیوی بچوں پر کرنا ہے, اس لیے فضیلت دی ہے کہ تم نے پورے گھر کی تربیت کرنی ہے. اچھا, تیسری وجہ فرمایا, تیسری وجہ یہ ہے, اس لیے درجہ دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اچھا سلوک کرو اپنے بیوی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ بات کرنا, سخت لہجہ اختیار نہ کرنا. اور دیہاتی علاقوں میں تو بات مار کٹائی تک چلی جاتی ہے, اور دیہاتی علاقوں میں ہی نہیں, شہر لاہور میں بھی آئے روز اسی ہفتے کی بات آپ کو میں کر رہا ہوں, آج سے کوئی 8-9 سال پہلے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہماری پڑھی ہم سے, اور وہ اس کی شادی ہو گئی اور اس کی تصاویر مجھے دکھائی گئیں, اور میں نے جب دیکھا تو آپ اندازہ کریں اس کے شوہر نے مار کے اس کا برا حال کر رکھا تھا, چہرہ اس کا جل گیا تھا, جلا دیا اس کو. اندازہ کریں اس طرح کا رویہ رکھنے والے شوہران گرامی, صرف اس وجہ سے کہ جناب میں ایک درجہ میری فضیلت زیادہ ہے. فرمایا یہ ایک درجہ فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ تم مار دھاڑ کرے, غصے کا رویہ رکھے اور درست لہجہ اختیار کرے. فرمایا یہ نرمی کے لیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بڑا نرمی والا رویہ. یا رسول اللہ کتنا؟ فرمایا یاد رکھو تم میں سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اس لیے کہ میں آمنہ کا لال تم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. یہ حالات ہوتے. اچھا پھر آگے ذرا سنیے گا, یہ جو رشتہ بنایا یہ کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, فرمایا یہ جو رشتہ بنایا ہے نا میاں اور بیوی کا, یہ رشتہ اٹ سیلف اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بولیے کیا؟ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی. یہ اولاد کا پیدا ہونا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار. کہتے ہیں جب تم میاں بیوی کے تعلق کو دیکھتے ہو تو تمہیں میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ مالک اور خالق اس کائنات کے اندر اپنا وجود رکھتا ہے. اچھا باری تعالیٰ یہ بنایا کیوں؟ اب یہ پوائنٹ بڑا توجہ طلب ہے. اللہ رب العزت نے بیوی کے وجود کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ میں نے مرد کے لیے بیوی کو بنایا کیوں ہے. فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں آپ کے سامنے قرآن مجید رکھ رہا ہوں اور قرآن مجید میں سے آیتیں پڑھ رہا ہوں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں, بزرگ تو سن ہی رہے ہیں اور نوجوان بھی سنیں. یہ میاں بیوی کے لیے کیا اخلاق قرآن نے بیان فرمایا, اس لیے یہ بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اب یاد رکھ لیں سکون کیا ہے. سکون میں سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے ذہنی سکون کو خراب نہ کرے. بولیے کون سے سکون کو خراب نہ کرے؟ بات بات پہ مطالبات ہوں گے,
ایکسٹرا ڈیمانڈز ہوں گی. وہ صبح سویرے گیا, آپ نے جاتے ہوئے بھی اس کو اچھے طریقے سے نہ بھیجا, وہ بیچارہ خود ہی اٹھا, تیار ہوا, اور محترمہ سٹل سو رہی ہیں, اور شوہران گرامی وہ بیچارے گئے, اور سارا دن آفس میں ہر ایک کی بدتمیزی بھی سنی, کاروبار کی جگہ پہ مسائل کو بھی دیکھا, شام کو واپس آیا, اور آتے ساتھ سڑیل مزاج قسم کی عورت اس کے سامنے موجود ہے. اسے پانی لا کے دینے کی بھی صلاحیت اور توفیق نہیں ہو رہی ہے, اچھے جملے اسے نہیں بول رہی ہے, اور آتے ساتھ اپنی دردیں, اپنے مسائل, اپنا سارا کچھ وہ بیان کر رہی. بھائی فرمایا یہ بیوی بنائی لتسکنوا الیہا, یہ ہاں ضمیر یہ میل کی نہیں ہے, فیمیل کی ہے, لیکن میں آپ کو کل تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اپوزٹ بھی بیان کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ فرمایا یہ میاں اور بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں. مرد واپس آیا ہے تو کیا کرے, اس کو اسمائل سے اچھے انداز میں ویلکم کرے. صاف ظاہر ہے آئے اس سے سارے دن کے احوال پوچھے. اچھا وہ پوچھ رہی ہے تو اسی لمحے مرد پر بھی لازم ہے. صاف ظاہر ہے مرد اگر چلا گیا تو 98% پاکستانی معاشرے میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ جہاں پر پوچھا ہی نہ جائے. 98% ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ مرد بعد میں جاگتے ہیں, خواتین پہلے جاگتی ہیں, ناشتے تیار کرتی ہیں, بچوں کو تیار کرتی ہیں, اور گھر کی صفائی, کام کاج اور ساری ذمہ داریاں وہ سارا دن وہ بھی فری بیٹھی ہوئی بولیے نہیں ہوتی ہیں. کتنے گھر ہیں جن میں مرد بیویوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کام والی رکھ کے دیتے ہیں؟ وہ بہت تھوڑے گھر ہیں. تو سارے کام میجورٹی میں ہمارے گھروں میں خواتین کرتی ہیں. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مرد سارا دن تھکا ہارا آیا تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پوچھے. آمنہ کے لال کا اخلاق یہ ہے, اور آپ کی اخلاقی تعلیمات یہ ہیں کہ بدلے میں پھر مرد بھی پوچھے کہ تمہارا دن کیسا گزرا, اور آپس میں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھائیں, اچھا ٹائم وقت. فرمایا یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے کیا حاصل کریں؟ اونچا اونچا بولیے, کیا حاصل کریں؟ سکون حاصل. اور جس رشتے میں سکون نہیں ہے تو وہ رشتہ کوئی رشتہ, یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی, ایک ہی بار ملنی تھی, اور ایک ہی بار ملنے والی زندگی اس کو آپ نے جہنم بنا دیا. مرد کا اپنے ہی گھر آنے کو دل نہ کرے, اور بیوی وہ یہ جتلائے اور کہے کہ جتنی دیر تم گھر ہوتے ہو میرا گھر میں رہنے کو جی نہیں کرتا. یہ جملے سننے کو ملتے ہیں سوسائٹی میں. ہم یہ نوجوان نسل کے پرابلم ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ آپ اندازہ کیجئے ہمارے ہاں تو یہ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون حاصل. اور سکون سے مراد یہاں سب سے بڑا سکون ذہنی سکون ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, یہ سکون جس مرد یا عورت کا برباد ہوتا ہے, بیوی کا مرد کی وجہ سے یا مرد کا اس کی بیوی کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں, وہاں تندرست لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ ڈپریشن پتہ بھی نہیں چلتا, تندرست ہٹے کٹے صحت مند, اور پتہ چلتا ہے جناب وہ رستے میں جاتے جاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو اچانک اموات ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن گھروں کا ماحول ہے. گھر میں سکون نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ اخلاق سکھائے اور بتایا, اور فرمایا کہ ان اخلاقیات میں اگلا خلق کیا ہے. فرمایا بہترین خاتون وہ ہے فالصالحات, نیک بیوی وہ ہے قانتات, جو اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے, فرما بردار رہتی ہے. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے
وہ کوئی قدم اٹھا نہیں سکتی. اور اب نوجوان بچیاں جب شادی ہو جاتی ہیں تو کہتی میں اس سے کیوں پوچھوں, میرے جیسا انسان ہی تو ہے, میں کیوں پوچھوں, میں کوئی غلام ہوں اس کی, میں اس کے گلے کا کوئی ہار ہوں, میں کیوں پوچھوں, میں کیوں بات کروں. اب جب یہ بات آتی ہے تو مرد سوچتا ہے کہ بھائی سارا کچھ تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں, کما ان کے لیے رہا ہوں, صبح سے شام تک گرمی سردی رویے میں برداشت کرتا ہوں, اور اس کے بدلے میں میرے ہی سامنے کھڑی ہو گئی ہے. تو پھر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک جملہ بولنے لگا ہوں, 2025 ابھی 26 چل رہا ہے, 2025 میں صرف لاہور کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, گوگل اور نیٹ آپ کے پاس موجود ہے, لاہور ہائی کورٹ کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, صرف 2025 ایک سال میں 24,000 طلاقیں صرف لاہور میں ہوئی ہیں. 24,000 طلاقیں. میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں, تحقیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں وکیل ہمارے سامنے بیٹھے, آپ یہ گواہی دیں گے 24,000 طلاقیں صرف ایک لاہور شہر میں ہوئی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں باقی پاکستان کا حال کیا ہوگا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں نے مار دیا ہے, ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں, وہ کہ میں کس کی بات کیوں مانوں. اس میں نے گھر برباد کر دیے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کی بات ماننا. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان فرمایا, کیسی بیوی؟ فرمایا التی تسرہ اذا نادارا. فرمایا وہ نیک اور اچھی بیوی ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں, جس کو شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, اپنی بات سے, اپنے رویے سے, اپنی چلنے بیٹھنے, اپنے کام کاج سے, اپنے رویے سے, اپنے گفتگو کے انداز سے. فرمایا وہ مرد اس کو دیکھے وہ اسے خوش کر دے. پھر آگے وَإِذَا اذا امارا, اور جب اسے وہ کوئی کام کہے تو وہ اسے ایز اٹ از پورا کر دے. یہ نہیں کہ مرد نے بات کی تو آگے 1000 باتیں اور کر دیں, بس اس نے کہہ دیا, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. جب اللہ نے اسے سربراہ بنا دیا, مجھے بتائیے ہمارے ملک کے سربراہ ہیں نا, بولیے نا, ہے نا, تو جب ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سردار کو جن حکمتوں کا پتہ ہوتا ہے, رعایا کو اور عوام کو ان حکمتوں کا پتہ. ایسا ہی حال گھر کے سربراہ کا ہے کہ بھائی اس کے ذہن میں گھر کو چلانے کے لیے کیا چل رہا ہے. آپ رعایا کے طور پر, آپ اس کے ساتھ سپورٹیو ہینڈ کے طور پر ہیں, وہ جو کہہ دے, جو فیصلہ کر دے, اس میں یقینی طور پر حکمت ہوگی. آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی بات کو ہر صورت تسلیم کریں. حاضرین محترم, وقت ختم ہو گیا. انہی 2 باتوں پر اس موضوع کو آگے چلاؤں گا, اور ابھی میں بات کر رہا ہوں مردوں کے حقوق کی. اگلے جمعہ کو بات کروں گا خواتین کے حقوق کی, کہ اللہ رب العزت نے اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو کتنا درجہ اور بیوی کو کتنا درجہ عطا کیا. لیکن یاد رکھ لیں, یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. گھر کا ماحول صرف اور صرف اگر چل سکتا ہے, آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیسے چل سکتا ہے, تو ایک لفظ کا نام ہے عزت. اونچا بولیے کیا؟ اونچا اور اونچا بولیے کیا؟ عزت. بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے, شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے, تو یہ یقینی طور پر رشتہ گھر سے, جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو پلنے والی اولاد وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ویسی ہی خوبصورت زندگی بسر کرنے والی بنے گی. میں یہاں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی سن لیجئے, اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ جیسا کہ میں نے یہاں ادارہ بنایا رائز اکیڈمی کے نام سے, آپ ہی کے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ایسا ہی ایک اور ادارہ, یہ جو پھاٹک ہے, ریلوے پھاٹک, اس کے ساتھ جو پہلی جلال کالونی آتی ہے, وہاں ہم نے دوسرا ایک ادارہ بنایا ہے. اور اس ادارے میں ایک پلس پوائنٹ یہ رکھا ہے کہ جو بچے شام کے اوقات میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہیں, بولیے کیا؟ قرآن مجید حفظ کرنا چاہیں,
دنیاوی تعلیم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 9th 10th باقی ساری تعلیم وہ بھی ہے، سمز کے نام سے وہاں پر ادارہ بنایا، اور اس میں حفظ قرآن. میں ان والدین کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں جن کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، مگر ان کی خواہش ہے کہ کاش ہمارے بچے حفظ بھی کر لیتے، تو وہ صبح اسکول جائیں، شام کے اوقات میں انہیں آپ میرے پاس بھیجیں، میں انہیں انشاءاللہ العزیز اچھے قراء کی نگرانی میں اور ان کی موجودگی میں بہت اچھے قاری صاحب وہاں رکھیں. آپ میں سے جو بچے بھی شام 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروانا چاہیں وہ وہاں پر ہمارے پاس بھیجیں. اور جلال کالونی میں گلی نمبر 5 میں الحمدللہ یہ ادارہ قائم کیا. اور دوسری اناؤنسمنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 26 اپریل سے، اونچا بولیے کس تاریخ سے، 26 اپریل سے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں اور بزرگ نوجوان بھی، ایک اسلامی تربیتی کورس 12 دن کا وہ ترتیب دیا ہے، جس کی پہلی کلاس 26 اپریل کو ہوگی. آج کل 9th 10th کے پیپر ہو گئے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر ہو رہے ہیں. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو بنیادی قرآن کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، آداب کی تعلیم، اور پھر سپیچ کرنا اور عربی اور انگریزی بول چال اور قرآن مجید کی مختصر آیات کی تفسیر، ان پر مبنی ایک کورس تیار کیا ہے. آپ سب کو، پورے لاہور سے بچے آئیں گے انشاءاللہ وہاں، مگر پہلا حق آپ لوگوں کا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ پہلی اناؤنسمنٹ میں آپ کے ساتھ ہی کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کورس کو لازمی کروائیں، تاکہ جہاں دنیاوی علوم ہم سیکھتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں دین کا علم سیکھیں. انسان کبھی بھی اچھا انسان دنیا کا علم پڑھ کے نہیں بنتا، یا قرآن کا علم پڑھ کے بنتا ہے، یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کا علم بنتا ہے. اس لیے عہد کریں اپنے بچوں بچیوں کو، وہ 12 روزہ کورس روزانہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، مختلف ٹیچرز اس میں پڑھائیں گے، اور وہ دینی علوم کا ایک پیکج. اللہ رب العزت ہمیں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.